السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ کہ جشن عید میلاد نبی منانا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، کیا یہ باعث ثواب ہے یا باعث بدعت ہے۔ تو ایک بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے جب آ جائے تو ہم قرآن حدیث کو دیکھیں گے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے عمل کو اور بعد کے جتنے بھی ہمارے سلف صالحین ہیں ان کے ہم عمل کو دیکھیں گے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم رجوع کرتے ہیں قرآن حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کے دور سے، سلف صالحین کے دور سے، تو ایک بات ہمیں خاص طور سے نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ 2 عیدوں کے علاوہ کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ جہاں تک خوشیاں منانے کا تعلق ہے، عید میلاد کے منانے کا تعلق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدیں صرف 2 بتائی ہیں۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تعلق ہے تو کوئی بھی صحیح سری روایت 12 ربیع الاول کی آپ کو نہیں ملے گی۔ 12 ربیع الاول کی ولادت کی روایت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کسی صحیح حدیث سے۔ ہاں البتہ یہ صحیح حدیث سے باتفاق امت یہ ملتا ضرور ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائے تھے۔ اب جو لوگ اس کی تعویل میں اور اس کی تائید میں جو حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں؟ تو کہا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں صاف طور سے جواب ملتا ہے کہ یوم ولادت کو عید نہیں منا سکتے، اس لیے کہ عید اور روزہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری پیدائش کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ تو صاف طور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ اس دن کو یوم عید نہ منایا جائے۔ اور رہی بات دوسری کہ جو دوسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے کسی صحابی سے کہا کہ اگر یہ ہمارے نبی ہوتے تو ان کی ولادت کے دن کو ہم جشن کا دن مناتے، عید کا دن مناتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب عید منائی نہیں جا رہی تھی تبھی تو وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہمارے نبی ہوتے تو ہم عید کا دن مناتے۔ تو ان ساری چیزوں سے بات صاف طور پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی کے طور پر جشن منانا اور سڑکوں پر نکلنا اور یہ سارے چیزیں کرنا یہ صحیح اور مستحب عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 ربیع الاول کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے یا ربیع الاول مہینے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے ہمارے لیے راہی عمل ہے۔ یہ جشن منانا اور عید ان کے ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، بلکہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو، ان کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے اور ان کے طرز زندگی کو اپنی زندگی سے میچ کریں گے، تب یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے حق میں ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ سچا عاشق ہیں۔ ہم 12 ربیع الاول کو تو جشن منائیں، سڑکوں پر نکلیں، ہنگامہ کریں، ڈی جے بجائیں اور اس پر ناچیں اور دھول اڑائیں، یہ ساری چیزیں کریں، اور ہماری خود کی زندگی میں ہمارا پڑوسی ہماری تکلیفوں سے بچا ہوا نہ ہو، ہمارے کاروبار جھوٹ سے پاک نہ ہو، ہمارے آپس کا رہن سہن یہ طرز نبوی پر نہ ہو، تو کیا یہ ہمارے لیے دلیل ہو سکتا ہے کہ ہم سچا عاشق ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، جو کوئی بھی یہ غلط فہمیاں ہیں یہ ہم اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ مستحب عمل ہے اور اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پسندیدہ عمل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے، میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، اس کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں۔ کسی نے تو 29 صفر المظفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کہا ہے، اور کسی نے 9 ربیع الاول کو کہا، اس طرح 8 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، بہت سارے اقوال ہیں۔ البتہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کو چھوڑ جانا
یہ باتفاق امت ثابت ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے پر جشن منانا چاہتا ہو اور اس پر ڈھول تاشے بجانا چاہتا ہو، ڈی جے بجانا چاہتا ہو، تو میرے بھائی آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو تو اس دن رونا چاہیے، درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا محسن اعظم اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو منانا اور اس طرح کے جشن منانا، سڑکوں پر نکلنا، ٹرافک کو جام کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، یہ ہمارے لیے بھی کسی بھی طرح سے صحیح اور مستحب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ دے اور صحیح دین کو سمجھنے اور صحیح دین کو پھیلانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔